فکر نامہ میں خوش آمدید۔ آج ہم لے کر آئے ہیں مثنوی مولانا روم کے تیسرے دفتر کا پہلا حصہ۔ یہ وہ روحانی خزانہ ہے جو دل کے پردوں کو ہٹا کر انسان کو سچائی کی روشنی دکھاتا ہے۔ بالکل، اور یہ تیسرا دفتر جو ہے یہ واقعی آپ کہہ لیں ایک نئے روحانی سفر کا آغاز ہے۔ اور اس سفر میں رہنما کون ہے؟ رہنما حسب معمول وہی شخصیت ہیں جن کی تحریک سے، جن کے اصرار سے یہ دفتر وجود میں آ رہا ہے، حضرت حسام الدین چلبی، جنہیں مولانا ضیاء الحق کہتے ہیں۔ جی ہاں، ضیاء الحق یعنی حق کی روشنی، روح کی زندگی بھی کہا ہے۔ تو دفتر کے آغاز میں ہی مولانا ان سے مخاطب ہیں۔ کیا کہتے ہیں ان سے؟ وہ حضرت حسام الدین سے التجا کر رہے ہیں، ایک درخواست ہے کہ اب تیسرا دفتر شروع کروائیے، اور بڑا خوبصورت حوالہ دیتے ہیں، سنت شد 3 بار، یعنی 3 بار کرنا سنت ہے۔ بالکل، کہ جیسے پہلے 2 دفتر آپ کی تحریک سے، آپ کے شوق سے لکھے گئے، اب تیسرا بھی آپ ہی شروع کروائیں۔ کہتے ہیں، اے ضیاء الحق حسام الدین، بیا برگشا گنجینہ اسرار را، یعنی اے حق کی روشنی حسام الدین، آئیے اور اسرار کے اس خزانے کو کھول دیجئے۔ جی، اور پھر فوراً سوال اٹھتا ہے کہ یہ اسرار کا خزانہ کھولنے کی قوت، یہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ تو مولانا واضح کرتے ہیں کہ یہ طاقت کوئی جسمانی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ یہ نہیں کہ رگوں میں حرارت زیادہ ہے یا کیا کہتے ہیں کوئی جسمانی مشقت کا نتیجہ ہے، نہیں، وہ کائنات کی مثالیں دیتے ہیں۔ یہ سورج جو اتنا روشن ہے، کیا اسے جلانے کے لیے کوئی تیل، کوئی بتی، کوئی روئی استعمال ہو رہی ہے؟ نہیں، ظاہر ہے۔ یہ آسمان کا اتنا اونچا گنبد، کیا یہ کسی ستون پہ کھڑا ہے، کسی رسی سے بندھا ہوا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ کی قدرت کا براہ راست ظہور ہیں۔ ان کے لیے مادی اسباب ضروری نہیں۔ تو گویا اصل طاقت، اصل وجود وہ حق تعالیٰ کی قدرت سے ہے، ان ظاہری اسباب سے ماورا ہے۔ بالکل۔ پھر وہ آگے بڑھتے ہیں، فرشتوں کا ذکر کرتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اور ابدال حق کا۔ ابدال حق یعنی اللہ کے خاص بندے؟ جی، اللہ کے وہ خاص الخاص بندے جن کی روحانی قوت کا راز ان کی غذا وہ دنیاوی کھانا پینا نہیں ہے۔ ان کی قوت کا منبع، ان کی غذا دیدار خالق ہے، اللہ کا دیدار۔ ان کے اجسام مولانا فرماتے ہیں نور سے گوندے گئے ہیں، ان کا مقام روح اور فرشتوں سے بھی بلند ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اسی نسبت سے وہ انسان کو پکارتے ہیں، ہم سب کو کہتے ہیں کہ دیکھو تم بھی تو اللہ کے اوصاف کے مظہر ہو، تم میں بھی تو وہی الہی روح پھونکی گئی ہے، تو تم بھی آزمائشوں کی آگ سے، مصیبتوں کی بھٹی سے، بیماریوں کی جلن سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرح گزر جاؤ، کیونکہ تمہاری جو اصل ہے، تمہارا جو مزاج بسیط ہے، وہ ان 4 عناصر آگ، پانی، ہوا، مٹی، ان سب سے کہیں بلند ہے۔ تم تو اب وحدت کے رنگ میں رنگے جا چکے ہو، تمہاری حقیقت ان عناصر سے ماورا ہے۔ لیکن پھر مولانا کو افسوس بھی ہوتا ہے۔ ہاں، فوراً ہی وہ کہتے ہیں کہ افسوس، لوگوں کی فہم، ان کی سمجھ اتنی تنگ ہے، اتنی محدود ہے کہ وہ ان گہرے معنی کو سمجھ نہیں پاتے، ان میں وہ ہلکی نہیں جو ان باتوں کو پی سکے۔ یہ حلق کا تصور، اس کی وضاحت کریں گے؟ جی، یہ حلق بڑا کلیدی لفظ ہے یہاں۔ اس سے مراد صرف یہ گلا نہیں جس سے ہم کھاتے پیتے ہیں، بلکہ اس سے مراد ہے قبول کرنے کی صلاحیت، وہ روحانی استعداد، وہ باطنی ظرف یا جسمانی استعداد بھی جس سے کوئی چیز جذب ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی مادی لقمہ ہو یا کوئی روحانی نقطہ، کوئی گہری بات۔ تو عام لوگوں میں یہ حلق نہیں ہوتا؟ مولانا کے نزدیک عام طور پر لوگوں میں ان گہرے روحانی معنی کو قبول کرنے والا حلقہ کمزور ہوتا ہے، لیکن پھر وہ فوراً حضرت حسام الدین کی طرف لوٹتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کی فہم و فراست کی۔ جی، کہتے ہیں کہ آپ کی سمجھ، آپ کی فراست، اس کی مٹھاس تو ایسی ہے کہ اگر پتھر سے بھی آپ بات کریں تو اس پتھر میں بھی حلق پیدا ہو جائے، یعنی بے جان میں بھی سمجھ آ جائے۔ اس کی کوئی مثال بھی دی ہے مولانا نے؟ ہاں، کوہ طور کی مثال لاتے ہیں کہ جب اللہ کی تجلی اس پہاڑ پر پڑی تو گویا اس بے جان پہاڑ کو بھی ایک حلق مل گیا، اس نے معرفت کی شراب پی لی، مگر چونکہ وہ صرف پہاڑ تھا، اس میں وہ تاب کہاں تھی، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ مولانا کہتے ہیں وہ بے جان پہاڑ اونٹ کی طرح مستی میں رقص کرنے لگا۔ یہ سب کس وجہ سے ہوا؟ اسی حلق کے ملنے سے، قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہونے سے۔ تو یہ صلاحیت، یہ حلق عطا کون کرتا ہے؟ لقمہ تو شاید کوئی بھی دے دے۔ بالکل، یہی بات مولانا کہتے ہیں کہ دیکھو، لقمہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے،
کھانا کوئی بھی کھلا سکتا ہے، مگر حلق یعنی اس لقمے کو، اس بات کو، اس نعمت کو قبول کرنے کی، اس سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اور یہ روحانی حلق کسے ملتا ہے؟ یہ اس انسان کو ملتا ہے جو مکرو فریب سے، دنیاوی چالاکیوں سے پاک ہو جائے اور پوری طرح اللہ کی عظمت کے سامنے جھک جائے، عاجزی اختیار کرے۔ ایسے شخص کی پہچان کیا بتائی ہے جو حق کے راز سننے کا اہل ہو؟ اس کی پہچان سوسن کے پھول سے دی ہے۔ سوسن کا پھول دیکھا ہے نا؟ جی جی اس کی کئی زبانیں سی ہوتی ہیں، یعنی پتیاں، جی۔ مگر وہ خاموش رہتا ہے، بالکل چپ۔ اسی طرح جو شخص حق کا راز سننے کا اہل ہوتا ہے، وہ علم رکھنے کے باوجود، 100 زبانیں رکھنے کے باوجود خاموشی اختیار کرتا ہے۔ وہ دکھاوا نہیں کرتا، شور نہیں مچاتا۔ اچھا، پھر مولانا اسی حلق کے تصور کو پوری کائنات پر پھیلا دیتے ہیں۔ یہ بڑا دلچسپ نقطہ ہے۔ کیسے؟ ذرا وضاحت کریں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو زمین کو حلق ملا تو اس نے آسمان سے برستا ہوا پانی پیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ سبزہ اگایا، لہلہاتے کھیت پیدا کیے۔ ٹھیک۔ پھر حیوان کو حلق ملا تو اس نے وہ سبزہ کھایا، اپنی غذا حاصل کی۔ پھر وہ حیوان، وہ بکری، وہ گائے، وہ مرغی انسان کا لقمہ بن گئی، انسان نے اسے کھا لیا۔ جی۔ اور پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ انسان مر جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، تو گویا وہی مٹی جو پہلے اس کی خوراک اگا رہی تھی اب خود انسان کو کھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ کھانے اور کھائے جانے کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے، بالکل ایک چکر ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کائنات کے ہر ذرے کا منہ کھلا ہے، ہر کوئی کچھ نہ کچھ کھا رہا ہے، کسی نہ کسی غذا کی تلاش میں ہے، یہاں تک کہ خود رزق کو بھی زندہ رہنے کے لیے اللہ کی طرف سے رزق ملتا ہے۔ یعنی رزق کو بھی رزق کی ضرورت ہے؟ جی ہاں۔ تو اس لامتناہی سلسلے میں، اس کھانے اور کھائے جانے کے چکر میں خوش نصیب کون ہے؟ کون ہے؟ صرف وہ جنہیں حیات ابدی مل گئی، جو فنا کے اس چکر سے نکل گئے، جنہوں نے آب حیات پی لیا۔ کیونکہ دنیا اور اہل دنیا یہ سب فانی ہیں، مٹ جانے والے ہیں، جبکہ آخرت اور اہل آخرت وہ باقی رہنے والے ہیں۔ تو جس نے آب حیات پا لیا بس وہی کامیاب ہے؟ اسی کی شان نرالی ہے۔ اچھا، پھر وہ واضح کرتے ہیں کہ یہ حلق صرف مادی چیزوں کے لیے نہیں ہے۔ نہیں، روحانی چیزوں کے لیے بھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ جس طرح ہمارے جسمانی اعضاء کا حلق ہے نا، آنکھ کا، کان کا، منہ کا، اسی طرح روحانی اور مانوی چیزوں کا بھی حلق ہے۔ مثلاً ایمان، عدل، علم، حکمت، ان سب کو قبول کرنے کے لیے، ان سے سیراب ہونے کے لیے ایک باطنی حلق، ایک روحانی ظرف چاہیے۔ اور ان سب کا رازق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وہی ہے۔ چاند سے لے کر سمندر کی تہ میں مچھلی تک، ہر شے کو اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ایک حلق، ایک صلاحیت دی ہے۔ اور روح کا حلق کب کھلتا ہے؟ کب؟ جب وہ جسمانی فکروں، دنیاوی پریشانیوں اور الجھنوں سے آزاد ہوتا ہے، تب اسے وہ عظمت والا، وہ حقیقی رزق ملتا ہے، وہ روحانی غذا نصیب ہوتی ہے۔ آگے مولانا فطرت کی تبدیلی پر بھی کچھ فرماتے ہیں۔ جی بالکل۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو بری فطرت ہے، بری عادتیں ہیں، وہ اس کی روحانی موت کا سبب بنتی ہیں۔ اس کی کوئی مثال؟ جیسے کوئی شخص مٹی کھانے کا عادی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اس کا رنگ پیلا پڑ جائے گا، صحت خراب ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گا۔ جی۔ اسی طرح گناہوں کی عادت، بری خواہشات کی پیروی، یہ روح کو بیمار کر دیتی ہے، اسے بے نور، زرد رو بنا دیتی ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ علاج ہے فطرت کو بدلنا، توبہ کرنا۔ جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اپنی بری عادت چھوڑتا ہے، تو اس کے اندر سے وہ برائی، وہ بیماری زائل ہو جاتی ہے، اور اس کا باطن ایک شمع کی طرح روشن ہو جاتا ہے، چہرہ چمک اٹھتا ہے۔ اس کی بھی کوئی مثال دی ہے؟ دودھ چھڑانے کی مثال دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جب ماں بچے کا دودھ چھڑاتی ہے تو بظاہر یہ بچے پر سختی لگتی ہے، جی بالکل، مگر حقیقت میں یہ عمل اسے سینکڑوں ہزاروں قسم کے لذیذ کھانوں اور نعمتوں بھرے باغوں کا راستہ دکھا رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ دودھ ہی پیتا رہے تو باقی چیزوں سے محروم رہے گا۔ تو ہماری روحانی ترقی کا راز بھی اسی دودھ چھڑانے میں ہے، یعنی نفسانی خواہشات، دنیاوی لذتوں کی جو ہمیں عادت پڑ گئی ہے، اس سے منہ موڑنے میں، اس سے آگے بڑھنے میں۔ جیسے رحم مادر میں بچہ پہلے خون سے غذا لیتا ہے، بالکل۔ پھر پیدا ہو کر دودھ پیتا ہے، پھر ٹھوس غذا کھانے لگتا ہے۔ یہ ایک تدریجی عمل ہے۔ روحانی سفر بھی اسی طرح ہے، پستی سے بلندی کی طرف۔ اور رحم مادر کی یہ مثال،
یہ تو مولانا نے ایک اور بہت ہی کیا کہیں زبردست نقطے کو سمجھانے کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ ہاں، یہ ان کی شہرہ آفاق تمثیلات میں سے ہے، بہت گہری بات سمجھائی ہے اس سے۔ وہ فرماتے ہیں ذرا تصور کرو کہ رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں ایک سمجھدار بچہ ہے، باشعور ہے، اور کوئی باہر سے اسے اس دنیا کے بارے میں بتائے جہاں ہم اور آپ رہتے ہیں کہ ارے بھائی اس تنگ و تاریک جگہ سے باہر ایک بہت وسیع، ایک بہت روشن دنیا ہے۔ وہاں بلند و بالا پہاڑ ہیں، گہرے نیلے سمندر ہیں جن میں موجیں اٹھتی ہیں، لہلہاتے ہوئے باغ ہیں، ہرے بھرے کھیت ہیں، اور وہاں ایک اونچا خوبصورت آسمان ہے۔ دن میں ایک چمکتا ہوا سورج نکلتا ہے جو پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، رات ہوتی ہے تو ایک حسین چاند نکلتا ہے اور لاکھوں کروڑوں ستارے آسمان پر جگمگاتے ہیں۔ وہاں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، بادل آتے ہیں، گرجتے ہیں، بارش برستی ہے۔ وہاں دیکھنے کو ایسے ایسے خوبصورت نظارے ہیں کہ عقل دنگ رہ جائے، سننے کو ایسی دلکش آوازیں ہیں، پرندوں کی، پانی کی، ہوا کی، کھانے کو اتنی لذیذ نعمتیں ہیں جن کا شمار نہیں۔ تو وہ بچہ جو رحم مادر میں ہے وہ کیا کہے گا یہ سب سن کر؟ وہ بچہ جو اپنی اس چھوٹی سی تنگ و تاریک محدود سی دنیا میں قید ہے، جس نے خون کے سوا کچھ نہیں پیا، جس نے باہر کی کوئی چیز نہیں دیکھی، وہ ان باتوں پر کیسے یقین کرے گا؟ مشکل ہے اس کے لیے۔ وہ تو ان چیزوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے پہاڑ، سمندر، سورج، چاند، ستارے یہ سب بے معنی الفاظ ہیں۔ وہ سمجھے گا کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ کوئی فریب ہے، مجھے بہکایا جا رہا ہے۔ اندھے کی طرح جو رنگوں کا تصور نہیں کر سکتا۔ بالکل، جیسے کوئی پیدائشی اندھا ہو، آپ اسے سرخ، سبز، نیلے رنگ کی خوبصورتی بتائیں، وہ کیسے سمجھے گا؟ وہ انکار کر دے گا۔ تو وہ جنین، وہ بچہ اپنی محدودیت کی وجہ سے، اپنے عدم تخیل کی وجہ سے باہر کی اس وسیع، روشن، منظم اور پرلطف دنیا کا انکار کر دے گا۔ تو اس مثال کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہمیں کیا سمجھانا مقصود ہے؟ اصل مقصد ہمیں، یعنی اس دنیا میں رہنے والے انسانوں کو سمجھانا ہے۔ جب ہمیں عالم غیب کے بارے میں بتایا جاتا ہے، آخرت کی زندگی کے بارے میں، جنت کی نعمتوں اور دوزخ کے عذاب کے بارے میں، روحانی دنیا کے اسرار و رموز کے بارے میں، جی، تو ہمارا حال بھی اکثر و بیشتر اسی جنین جیسا ہوتا ہے۔ چونکہ ہماری یہ حسیات، یہ آنکھ، کان، ناک، زبان، یہ سب اسی مادی دنیا تک محدود ہیں، ہم ان غیبی حقائق کا پوری طرح ادراک نہیں کر پاتے، ہم ان کا تصور نہیں کر پاتے، اور پھر شک کرنے لگتے ہیں یا انکار کر دیتے ہیں۔ بالکل، شک کرنے لگتے ہیں یا سرے سے انکار ہی کر دیتے ہیں۔ یہ مثال ہمیں اپنی اس محدودیت کا احساس دلاتی ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری سمجھ، ہمارا علم کتنا ناقص ہے۔ جو چیز ہماری سمجھ میں نہ آئے، ضروری نہیں کہ وہ ہو ہی نہ۔ سبحان اللہ، کیا گہری بات ہے، عقل کو جھنجھوڑ دینے والی مثال ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور حکایت آتی ہے ہاتھی کے بچوں والی، وہ کیا ہے؟ جی، وہ بھی بڑی دلچسپ اور سبق آموز حکایت ہے۔ کچھ مسافر ہیں، سفر کر رہے ہیں، اور بھوک پیاس سے ان کا برا حال ہو گیا ہے، بالکل نڈھال ہو چکے ہیں۔ ٹھیک۔ وہ ایک بزرگ سے ملتے ہیں، ایک صاحب دل سے، اور اپنی حالت زار بیان کرتے ہیں۔ وہ بزرگ انہیں ایک نصیحت کرتے ہیں، ایک وارننگ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میں جانتا ہوں تم بھوک سے بیتاب ہو، تمہاری حالت سمجھتا ہوں، مگر میری بات غور سے سنو۔ آگے جس وادی سے تمہارا گزر ہوگا، وہاں ہاتھی کے کچھ بچے تمہیں ملیں گے، اور خبردار، وہ بچے دیکھنے میں شاید کمزور لگیں، موٹے تازے سے لگیں، جیسے آسانی سے شکار ہو جائیں گے، مگر بھول کر بھی انہیں ستانے کی، انہیں پکڑنے کی کوشش نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی ماں یعنی ہتھنی، وہ بڑی غیرت والی ہے، بڑی طاقتور ہے، اور اپنے بچوں کے معاملے میں شدید انتقام لینے والی ہے۔ وہ اپنے بچوں کی تلاش اور حفاظت میں 100 فرسنگ یعنی سینکڑوں میل تک گشت کرتی پھرتی ہے۔ اس کی سونڈ سے غصے میں آگ اور دھواں نکلتا ہے۔ اگر تم نے اس کے بچوں کو ذرا بھی تکلیف پہنچائی تو وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی، تمہیں ہلاک کر دے گی، تمہاری خیر نہیں۔ یہ تو بڑی عجیب وارننگ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی مسافر ہاتھی کے بچوں کو کیوں ستائیں گے؟ شاید بھوک کی شدت میں وہ انہیں شکار کرنے کا سوچیں، لیکن اصل نقطہ کہانی میں نہیں، اس کے پیچھے چھپے ہوئے پیغام میں ہے۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ مولانا فوراً اس حکایت کا باطنی مفہوم کھولتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، اے بیٹے سنو، اولیاء اللہ یعنی اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے، اس کے محبوب بندے جو ہیں، وہ گویا اللہ کے بچے ہیں۔ اللہ کے بچے؟ ہاں، یعنی اللہ کو ان سے اتنی محبت ہے، ان کا مقام اتنا بلند ہے جیسے کسی کو اپنے بچوں سے ہوتا ہے۔ تو وہ اولیاء اللہ، چاہے وہ ظاہر میں تمہارے سامنے موجود ہوں یا تم سے غائب ہوں،
اللہ ان کے حال سے ہر لمحہ باخبر رہتا ہے اور وہ ان کی عزت، ان کی ناموس کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ یعنی اگر کوئی ان کی گستاخی کرے تو اللہ خود ان کی طرف سے انتقام لیتا ہے۔ ان کی غیر موجودگی سے یا ان کے ظاہری ضعف سے کبھی دھوکہ نہ کھانا، یہ نہ سمجھنا کہ یہ تو غائب ہیں یا کمزور ہیں، ان کا کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ اللہ ان کی روحوں کی خاطر بدلہ لیتا ہے۔ اس کی کوئی مثالیں بھی ہیں تاریخ سے؟ قرآن بھرا پڑا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا انجام دیکھ لیں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا انجام، جب انہوں نے ان نبیوں کو جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا، انہیں ستایا، تو ان نبیوں نے اللہ سے فریاد کی اور ان کی بد دعا سے پوری کی پوری قومیں تباہ و برباد ہو گئی۔ قوم لوط کا شہر تو الٹ دیا گیا تھا۔ جی ہاں، وہ بستیاں الٹ کر ایک سیاہ بدبودار پانی کی جھیل بنا دی گئی، جو آج بھی بحرائے مردار کے نام سے موجود ہے۔ شام کے راستے میں ایک عبرت کی نشانی ہے۔ تو یہ صرف ایک دو مثالیں ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں لاکھوں انبیاء اور اولیاء گزرے ہیں جن کی تکذیب کرنے والوں پر، جنہیں ستانے والوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اور مولانا یہ بھی کہتے ہیں کہ پہاڑ بھی ان کے غم میں روتے ہیں۔ ہاں، یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف انسان ہی نہیں روتے، یہ بے جان نظر آنے والے پہاڑ بھی اولیاء اللہ کے غم میں خون کے آنسو روتے ہیں، مگر یہ رونا، یہ آنسو ہمیں اپنی ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتے۔ یہ ایک پوشیدہ حقیقت ہے جو صرف اہل نظر، اہل دل ہی دیکھ پاتے ہیں۔ جی ہاں، پھر وہ صوفیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں، ان کے عشق الہی کا عالم بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے عشق میں ایسے مست ہوتے ہیں، ایسے فنا فی اللہ ہوتے ہیں کہ اگر میدان جنگ میں بھی ہوں تو اپنے ہی خون میں رقص کرنے لگتے ہیں۔ جب وہ اپنی خودی سے، اپنی میں سے آزاد ہو جاتے ہیں تو پھر وجد میں، مستی میں تالیاں بجاتے ہیں۔ ان کے اس روحانی جوش و خروش سے مولانا کہتے ہیں سمندروں میں طغیانی آ جاتی ہے، موجیں اٹھنے لگتی ہیں۔ اور درختوں کے پتے بھی تالیاں بجاتے ہیں۔ یہ بھی فرماتے ہیں کہ درختوں کے پتے بھی اللہ کے ذکر میں تالیاں بجاتے ہیں، مگر یہ آوازیں کون سن سکتا ہے؟ صرف روحانی کان؟ صرف روحانی کان، وہ کان جو باطن کی آوازیں سنتے ہیں۔ اسی لیے مولانا دعوت دیتے ہیں کہ سر کے ان ظاہری کانوں کو بند کرو، دنیا کے شور سے انہیں بچاؤ، تاکہ تمہارے اندر کے کان کھلیں اور تم روح کے شہر کا نظارہ کر سکو، باطنی حقائق کو دیکھ سکو۔ اولیاء اللہ کی طاقت کا بھی ذکر کیا ہے، کوئی گورز وغیرہ؟ ہاں، کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے جو روحانی غرض ہیں، یعنی ان کی توجہ، ان کی دعا یا بد دعا، وہ مسلسل باطل پرستوں پر، گستاخوں پر برستے رہتے ہیں۔ یہ نظر تو نہیں آتے ہوں گے؟ نہیں، یہ ضرب نظر نہیں آتی، مگر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے غرض سے، کہ ان کا غرض بھی کسی کو نظر نہیں آتا، جی، مگر جب وہ کسی بیمار پر پڑتا ہے تو وہ مرنے والا جس کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے، وہ ایک ایسی تلوار یا خنجر دیکھتا ہے جو پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ وہ اسے صرف خیال سمجھتے ہیں، وہم سمجھتے ہیں، مگر مرنے والا اسے حقیقت میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ باطنی آنکھ کب کھلتی ہے؟ یہ بصیرت کب تیز ہوتی ہے؟ مولانا فرماتے ہیں یہ آنکھ تب کھلتی ہے، تب تیز ہوتی ہے جب انسان کے دل سے دنیا کی ہرس نکل جاتی ہے، دنیا کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی دنیا کی محبت رکاوٹ ہے؟ بالکل، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ جو بے وقت بانگ دینے والا مرغ ہے نا تمہارے اندر، یعنی نفس امارہ، ہاں، تمہارا نفس امارہ جو تمہیں ہر وقت دنیا کی طرف بلاتا ہے، گناہوں کی طرف کھینچتا ہے، اللہ سے غافل کرتا ہے، اس کا سر کاٹنا ضروری ہے، اسے ذبح کرنا ضروری ہے۔ اور وقت تیزی سے گزر رہا ہے، بہت تیزی سے، جیسے کسی تھیلی سے دینار گر رہے ہوں، سکے کم ہو رہے ہوں، عمر اسی طرح کم ہو رہی ہے۔ ہر سانس جو ہم لیتے ہیں وہ ایک قیمتی جوہر ہے، ایک موتی ہے۔ اس کے بدلے میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے، بندگی کرنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ اچھا، واپس آتے ہیں ہاتھی والی کہانی کی طرف۔ وہ ہتھنی اپنے بچے کے قاتل کو پہچان کیسے لیتی ہے؟ وہ اس کی بو سونگ کر پہچان لیتی ہے۔ جانوروں میں بو سونگنے کی حس بہت تیز ہوتی ہے۔ تو اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ مولانا فرماتے ہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے نیک بندوں کی، اپنے اولیاء کی غیبت کرنے والے، ان پر تہمت لگانے والے، ان کی برائی کرنے والے کے منہ کی بدبو سے واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے منہ سے کیا ناپاک بات نکلی ہے۔ اور قبر میں بھی بو کا ذکر ہے؟ جی، کہتے ہیں کہ قبر میں جب منکر نکیر آتے ہیں تو وہ بھی انسان کے اعمال کی بو سونگ کر اس کا حال جان لیتے ہیں، نیک اعمال کی خوشبو اور برے اعمال کی بدبو۔ تو کیا غیبت یا کوئی بری بات چھپانے سے چھپ سکتی ہے؟ منہ پر ہاتھ رکھ لیں یا؟ نہیں، مولانا کہتے ہیں یہ کوشش بالکل بیکار ہے۔
मुंह से निकलने वाली बुरी बात की, गीबत की, झूठ की, गाली की बदबू खुद खमाजी करती है, खुद चुगली खाती है। तुम चाहे मुंह पर हाथ रख लो या 1000 खुशबुएं लगा लो, वो बातनी बदबू नहीं छुपती, और ऐसी बदबू वाले मुंह की दुआ वो कबूल नहीं होती, रद्द कर दी जाती है। बल्कि अल्लाह की तरफ से जवाब आता है, इख्सऊ, यानी दूर हो जाओ, धित्कारे जाओ। लेकिन अगर नीयत साफ हो, दिल में खुलूस हो और अल्फाज में कुछ कमी बेशी रह जाए, अदायगी ठीक ना हो। हाँ, ये बहुत ही अहम और खूबसूरत नुक्ता उठाया मौलाना ने। फरमाते हैं कि अगर अल्फाज टूटे फूटे हैं, ज़ाहिरी कवायद के मुताबिक नहीं है, लहजा दुरुस्त नहीं है, मगर दिल में सच्चाई है, खुलूस है, माना दुरुस्त हैं, तो अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाता है। उसे ज़ाहिरी अल्फाज की खूबसूरती से गरज नहीं। इसकी मिसाल हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाहु अन्हु की अजान की मिसाल देते हैं कि उनकी ज़बान में लकनत थी, शायद वो है आला सलात का हा सही तरह अदा नहीं कर पाते थे, है की आवाज़ निकलती होगी जी, मगर अल्लाह के नज़दीक उनकी वो टूटी फूटी इश्क और इखलास में डूबी हुई अजान सैकड़ों फसीह व बलीग कारियों की हा और खा से बेहतर थी, क्योंकि अल्लाह दिलों को देखता है, ज़ाहिरी शक्ल सूरत या अल्फाज के गोरख धंधे को नहीं। तो दुआ की कबूलियत के लिए मुंह का पाक होना भी जरूरी है। जी, इस सिलसिले में मौलाना एक हदीस कुदसी का हवाला देते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, मुझे ऐसे मुंह से पुकारो जिससे तुमने कोई गुनाह ना किया हो। ऐसा मुंह कहाँ से लाए कोई? यही सवाल हज़रत मूसा ने किया। अर्ज किया, या अल्लाह, हर मुंह से तो कुछ न कुछ गुनाह सरजद हो ही जाता है, मैं ऐसा पाक मुंह कहाँ से लाऊं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, दूसरों के मुंह से मुझे पुकारो, यानी नेक लोगों से, अल्लाह वालों से अपने लिए दुआ कराओ, उनके मुंह तुम्हारे हक में गुनाहों से पाक हैं। या फिर दूसरा तरीका यह है कि अपने ही मुंह को अल्लाह के जिक्र से, तौबा इस्तिग़फ़ार से इतना पाक कर लो कि इससे गुनाहों की पलीदी और बदबू बिल्कुल धुल जाए। जिक्र हक गंदगी को दूर कर देता है, मुंह को पाक साफ कर देता है। जिक्र हक की बात आई तो वो अल्लाह हो पुकारने वाले शख्स की हिकायत फौरन जहन में आ गई। बड़ी मशहूर हिकायत है। हाँ, क्या कमाल हिकायत है वो, और कैसा प्यारा सबक है उसमें। एक शख्स था, अल्लाह का बंदा, वो रात भर बड़े सोजो गुदास से, बड़ी मोहब्बत से अल्लाह हो का विर्द करता रहा, पुकारता रहा, यहाँ तक कि उसकी ज़बान जिक्र की मिठास से भर गई। फिर क्या हुआ? शैतान आया, लईन, उसे कहाँ ये जिक्र पसंद आता है। उसने आकर इस शख्स के दिल में वसवसा डाला, कहने लगा, अरे नादान, ए बेवकूफ, तू कब से अल्लाह अल्लाह पुकार रहा है? क्या एक बार भी ऊपर से जवाब आया? क्या एक बार भी आवाज आई, लब्बैक, यानी ए मेरे बंदे, मैं हाजिर हूं? नहीं ना, तो फिर कब तक यूं बेफायदा चीखता रहेगा? लगता है तो अल्लाह की तरफ से मरदूद है, तेरी पुकार सुनी ही नहीं जा रही। उस गरीब पर क्या गुजरी होगी ये सुनकर? वो बेचारा, उसका दिल टूट गया, बड़ा शिकस्ता दिल हुआ, मायूस हो गया, सोचने लगा, हाँ शैतान ठीक ही कहता है, इतनी मुद्दत से पुकार रहा हूं, कोई जवाब ही नहीं, शायद मैं वाकई अल्लाह के दर से धुतकारा हुआ हूं। बस इसी गम में, इसी अफसुर्दगी में उसने जिक्र बंद किया और सर रख कर सो गया। फिर ख्वाब में क्या देखता है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं, बड़े नूरानी चेहरे वाले। वो उस शख्स से पूछते हैं, ए बंदे खुदा, तुमने अल्लाह का जिक्र करना क्यों छोड़ दिया? तुम अपनी इस प्यारी पुकार से पशेमान क्यों हो गए? क्या हुआ? उसने क्या जवाब दिया? उसने रोकर अपना सारा हाल बयान किया। अर्ज किया कि मैं इतनी मुद्दत से अल्लाह कह रहा हूं, मगर मुझे एक बार भी जवाब में लब्बैक सुनाई नहीं दिया। मुझे डर है कि कहीं मेरा नाम कबूल बंदों में नहीं, कहीं मैं अल्लाह के दरवाजे से धुतकारा हुआ तो नहीं हूं। और हजरत खिज़र ने जो जवाब दिया वो तो इस पूरी हिकायत का, बल्कि शायद पूरी मसनवी का निचोड़ है। वही तो असल बात है, वही तो मोती है। हजरत खिज़र ने फरमाया, सुनो, अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि ए मेरे बंदे, तेरा वो अल्लाह कहना ही मेरी तरफ से लब्बैक है। मतलब ये कि अगर मैं तेरी पुकार सुनना ना चाहता, अगर मैं तुझे अपनी तरफ बुलाना ना चाहता, तो तुझे अल्लाह कहने की तौफीक ही क्यों देता? तेरा मुझे पुकारना ही इस बात की दलील है कि मैं तेरी पुकार सुन रहा हूँ और तुझे अपनी तरफ खींच रहा हूँ। अल्लाह अकबर। वो फरमाते हैं, तेरा वो सूज व गुदाज, वो दर्द भरी आह, वो तलब, वो आजिज़ी व इनकसाली, यही तो मेरी तरफ पैगाम लाने वाला कासिद है। तेरी हर कोशिश, हर जद्दोजहद, हर तदबीर जो तो मेरी राह में करता है, वो दरअसल मेरी ही कशिश का नतीजा है, मेरी ही तौफीक से है। तेरे हर या रब कहने में दरहकीकत मेरी कई लब्बैक पोशीदा हैं।
ہر یارب کے نیچے کئی لبیک ہیں، کئی سبحان اللہ، یہ تو دل کو تسلی دینے والی، امید بڑھانے والی بات ہے۔ یعنی دعا کی توفیق مل جانا ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ بے شک، اگر اللہ نے آپ کو پکارنے کی ہمت دی ہے تو سمجھ لیں کہ وہ سن بھی رہا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہی ہے جو بندے کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اس حکایت کے بعد مولانا پھر صبر اور حزم کی تلقین کرتے ہیں۔ حزم، اس سے کیا مراد ہے؟ حزم کا مطلب ہے احتیاط، دور اندیشی، پیش بینی، ہوشیاری، انجام پر نظر رکھنا۔ اچھا، مولانا کہتے ہیں کہ صبر تو خوشی کی کنجی ہے ہی، صبر سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، مگر صبر کے ساتھ ساتھ حزم یعنی احتیاط بھی لازم ہے۔ اندھا دھند نہیں چلنا چاہیے۔ دنیا میں احتیاط کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ دنیا ایک جنگل کی طرح ہے جہاں غولے بیابانی پھرتے ہیں، یعنی شیطان اور نفس امارہ۔ وہ تمہیں بھٹکانے کے لیے آوازیں دیتے ہیں، کہتے ہیں آؤ، ادھر آؤ، ہم تمہیں سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ بڑے خوشنما وعدے کرتے ہیں، چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں۔ ان کی دعوت ایک شکاری کی سیٹی کی طرح ہے جو وہ پرندوں کو پھانسنے کے لیے بجاتا ہے۔ دنیا کے پھندوں سے، اس کی ظاہری چمک دمک سے، اس کے جھوٹے وعدوں سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور اسی حزم یعنی احتیاط کو سمجھانے کے لیے وہ دیہاتی اور شہری دوست والی لمبی حکایت لائے ہیں۔ جی، یہ ایک بہت طویل اور نہایت سبق آموز حکایت ہے جس میں کئی پہلو ہیں۔ ایک شہری دوست ہے، بڑا مہمان نواز، بڑا سخی، کھلے دل کا۔ ٹھیک ہے۔ اس کا ایک دیہاتی دوست ہے، وہ جب بھی شہر آتا ہے کئی مہینے اسی شہری دوست کے گھر قیام کرتا ہے، اور شہری اس کی خوب خاطر مدارات کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، تحفے تحائف دیتا ہے۔ اور بدلے میں دیہاتی کیا کرتا ہے؟ دیہاتی ہر بار بڑے پرزور اسرار سے، بڑی لجاجت سے، میٹھی میٹھی باتیں کر کے شہری کو اپنے گاؤں آنے کی دعوت دیتا ہے۔ کہتا ہے، حضور آپ ایک بار گاؤں تشریف تو لائیں، پھر دیکھیں میں آپ کی کیسی خدمت کرتا ہوں، آپ کے قدموں میں اپنی جان بچھا دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ تو شہری کا کیا رد عمل ہوتا ہے ان دعوتوں پر؟ شہری کئی سال تک، مولانا کہتے ہیں 8-10 سال تک، مختلف بہانے بنا کر ٹالتا رہتا ہے۔ کیوں ٹالتا ہے؟ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک کھٹکا ہے، ایک شک ہے۔ وہ مشہور عربی مقولہ اپنے دل میں دہراتا ہے، اتقی شر من احسنت الیہ، یعنی جس شخص پر تم نے احسان کیا ہو اس کے شر سے ڈرو، اس سے بچو۔ وہ جانتا تھا کہ ہر دوستی نبھانے والی نہیں ہوتی۔ کچھ دوستیاں تلوار کی طرح ہوتی ہیں، کاٹ دیتی ہیں، خزاں کی طرح ہوتی ہیں، ویران کر دیتی ہیں، اور کچھ دوستیاں بہار کی طرح ہوتی ہیں، پھل دیتی ہیں، سایہ دیتی ہیں۔ وہ اس دیہاتی کی باتوں پر پوری طرح یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ تو پھر وہ بالآخر گاؤں چلا کیوں گیا جب اسے اتنا شک تھا؟ 10ویں سال شہری کے بیوی بچوں نے بہت ضد کی، بہت اصرار کیا کہ اب تو ہمیں دیہاتی چاچا کے گاؤں ضرور جانا ہے، ان کا گاؤں دیکھنا ہے۔ بچوں کی ضد کے آگے، اور شاید قضاء و قدر کے تحت، یعنی جو ہونا لکھا تھا، اس وجہ سے وہ جانے پر آمادہ ہو گیا۔ یعنی احتیاط کے باوجود تقدیر غالب آ گئی۔ جی، اگرچہ اس نے حزم یعنی احتیاط کا دامن پکڑے رکھا تھا، مگر تقدیر کا لکھا ہو کر رہتا ہے۔ مولانا یہاں حزم کی مزید وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حزم یعنی احتیاط ایک طرح کی بدگمانی ہی ہے، لیکن یہ جائز بدگمانی ہے تاکہ انسان ممکنہ برائی سے، ممکنہ نقصان سے بچ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی نقل کرتے ہیں کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یعنی آنے والے خطرے کو بھانپ لیتا ہے۔ بالکل، زمین بظاہر ہموار نظر آتی ہے، مگر کیا پتا کہاں گڑا ہو، کہاں پھندا چھپا ہو۔ پہاڑی بکرے کی مثال دیتے ہیں جو سبزے کے لالچ میں چھلانگے لگاتا ہے اور پھندے میں پھنس جاتا ہے۔ ہمیں دوسروں کی ہڈیوں سے، یعنی دوسروں کے انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، نابینا کی طرح ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے۔ تو کیا شہری دوست کے ساتھ گاؤں میں واقعی کوئی برا سلوک ہوا جیسا اسے اندیشہ تھا؟ بالکل وہی ہوا، بلکہ شاید اندیشے سے بھی زیادہ برا۔ جب وہ اتنی مشقت سے اتنا لمبا سفر کر کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ دیہاتی کے گاؤں پہنچا تو دیہاتی نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ کیا مطلب؟ پہچانا نہیں؟ پہچاننے سے انکار کر دیا، کہنے لگا میں تمہیں نہیں جانتا، کون ہو تم؟ شہری نے اپنے احسانات یاد دلائے، دوستی کا واسطہ دیا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ کئی دن، مولانا کہتے ہیں 5 دن، وہ شہری اپنے خاندان سمیت اس کے دروازے پر سردی گرمی میں پڑا رہا۔ اللہ! آخر جب ایک رات سخت طوفان آیا
बारिश आंधी तो शहरी ने पनाह की दरख्वास्त की। तब भी इस कम ज़र्फ देहाती ने उसे अपने घर में जगह नहीं दी, बल्कि गांव से बाहर अंगूर के एक बाग में बनी एक टूटी फूटी पुरानी सी झोंपड़ी में भेज दिया, जहां एक पहरेदार रात को भेड़िए के डर से तीर कमान ले बैठा रहता था। कैसी खतरनाक जगह। बहुत ही खतरनाक और तंग जगह। सारा खानदान बमुश्किल उसमें समाया। शहरी सारी रात यही कहता रहा, ये हमारी सजा है, कमीनों की सोहबत का और नाअहलों के लिए अहलियत दिखाने का यही अंजाम होता है। और फिर वो गधे वाला वाकया भी पेश आया। जी, रात के अंधेरे में शहरी को झोंपड़ी के बाहर कोई साया सा नजर आया। उसने समझा शायद भेड़िया आ गया है। उसने घबराकर तीर चला दिया। वो तीर जाकर लगा देहाती के गधे के बच्चे को, जो वहीं कहीं बंधा हुआ था। ओह, फिर तो देहाती ने बहुत शोर मचाया होगा। बहुत वावेला किया। बाहर निकला और अंधेरे में ही कहने लगा, अरे ये तो मेरे गधे का बच्चा है। मैं तो उसकी पाद यानी हवा खारिज होने की आवाज से ही पहचान गया। पाद से पहचान लिया? हाँ। उस पर शहरी को बड़ा गुस्सा आया। उसने ताना दिया कि वाह रे वाह, क्या कहने तेरे, 10 साल के पुराने दोस्त को जिसने तुझ पर इतने एहसान किए, उसे तो पहचान नहीं सका, और गधे की पाद को अंधेरे में पहचान लिया। देहाती ने क्या बहाना बनाया? उसने वही रियाकारी वाला बहाना बनाया। कहने लगा, भाई मैं तो अल्लाह की याद में, उसकी मोहब्बत में ऐसा मस्तगरक हूं, ऐसा गुम हूं कि मुझे तो अपने आप की भी खबर नहीं। तो मुझे मस्ती हक में माजूर समझो, मुझसे कोई गिला ना करो। ये तो सरासर बहाना था। बिल्कुल, ये उसकी रियाकारी थी, मुनाफिकत थी। तो इस तवील हिकायत से मौलाना कई अहम नताइज अख्ज़ करते हैं। क्या क्या नताइज? एक तो वही हज़्म की अहमियत कि हर किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आ जाना चाहिए। खास तौर पर जो कम ज़र्फ लोग होते हैं, उन पर अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए। दोस्ती सोच समझ कर करनी चाहिए। और दूसरा नाशुक्रीपन और एहसान फरामोशी का अंजाम कितना बुरा होता है। तीसरा, रियाकारी और मुनाफिकत का पर्दा अल्लाह किसी न किसी तरह फाश कर देता है। और चौथा नुक्ता कज़ा व कदर का। जी, कि इंसान चाहे जितनी एहतियात करे, जितनी तदबीर करे, लेकिन जब क़ज़ा यानी अल्लाह का फैसला आ जाता है तो फिर अक्लमंदों की अक्ल पर भी पर्दा पड़ जाता है। तदबीरें उल्टी हो जाती हैं। जैसे वो शहरी बावजूद अपने शुकूक व शुबहात के और अपनी एहतियात के आखिरकार बच्चों की जिद और तकदीर के हाथों मजबूर होकर गाँव गया और मुसीबत में फंस गया। तो ये सब बहुत गहरे सबक हैं जो इस हिकायत में पोशीदा हैं, और यहीं पर हम दफ्तर सोम के पहले हिस्से की गुफ्तगू को समेटते हैं। ये तो महज आगाज है तीसरे दफ्तर के, और भी असरार आपका इंतजार कर रहे हैं।